بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورلڈ وظائف کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ دعا ہے۔ مسلمان عموماً یہ دعا کسی کی وفات کا سن کر پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس آیت کا مطلب بھی معلوم نہیں ہوگا، حالانکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم کی حکمت کی کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ غم و پریشانی میں گھرے ہوئے لوگوں کی دلجوئی فرماتی ہے، بندے اور خدا کے درمیان تسلیم و رضا بیان کرتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آیت کے وسیلے سے رحم و اعانت طلب فرماتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ کا فرمان عالی شان ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مطلب ہے انہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالی کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ احادیث میں منقول ہے کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئی ہیں، تو انہوں نے اس موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ گویا یہ بات حق ہے کہ گمشدگی یا مصیبت کے عالم میں اس آیت کو پڑھا جائے، راستے بھٹک جانے پر راستہ مل جاتا ہے۔ اس آیت کو درود علم بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کو گمراہی سے بچنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ مشائخ کا معمول ہے، وہ نفس کی سرکشی سے بچنے کے لیے اس کو بکثرت پڑھتے ہیں۔ خاص طور پر گمشدہ اشیاء کی تلاش میں پریشان ہونے والوں کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ امتحانات یا کسی انٹرویو کے دوران گھبراہٹ سے وسوسے پیدا ہونے لگے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مصیبت کا کلمہ کیا ہے؟ وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عموماً مرگ کی خبر سن کر دکھ اور تاسف کے طور پر یہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کلمہ کو کسی کی وفات کی خبر سن کر جب پڑھا جاتا ہے تو انسان اپنی بے بسی اور اللہ کی رضا کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ اولیاء و کاملین و عاملین نے اس آیت مبارکہ کی بہت زیادہ افادیت بتائی ہے، اور عموماً اس کو غم کم کرنے کے لیے پڑھتے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اس کلمہ کے عامل بھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اس کی بدولت گمشدہ اشیاء مل جاتی ہیں، اور جب حد سے زیادہ ڈپریشن ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھنے سے دل سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ اللہ کریم اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ پیارے دوستو، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، اس آیت کو پڑھنے سے انسان میں توکل اور تقوی اور صبر پیدا ہوتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ بھی اسی آیت کا ہے، اسی دعا کا ہے کہ اگر آپ کا دل پریشان ہے، رات کو آپ سو رہے ہیں اور پریشان ہیں، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ کل کو فلاں کام کرنا ہے، بہت مشکل ہے، یا اسی طرح کوئی بھی پریشانی آپ کے دل میں ہے، آپ کے دل میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ہی صبح اٹھیں تو 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انشاءاللہ پورے دن کے کام آپ کے آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کو کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی، ہر کام میں اللہ کی رضا ہوگی اور اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ حضرات سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ورلڈ وظائف کو ضرور سبسکرائب فرما لیں، تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔